بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانو بلی، کاٹکو اور پیارا پاکستان، وہ پیاری پیاری صورت، وہ جامنی سی مورت، سن یہی کوئی 3 برس یا 4-5 ماہ زیادہ، وہی معصوم امنگوں، پرفتور اداؤں اور دلداری کے جھولوں میں جھولنے والی، پہلے پہل اسے پرام میں سوتا دیکھتے تو دل کھٹا میٹھا ہونے لگتا کہ اسے چھو کر دیکھیں یہ گڑیا جاپانی ہے یا انڈونیشیا والوں کی بنائی ہوئی باربی ڈال ہے، یا قدرت کی پیاری پیاری صنائیہ اصل گڑیا ہے۔ اپنی مما کے ہمراہ پرام میں لدی بندی یہ جو ہمارے نزدیک آتی، ہمارے دل کی گدگدی تیز تر ہونے لگتی۔ اسے خواب خرگوش سے بیدار کرنے کی غرض سے ہم پرام کو شیطانی دھکے دینے لگ جاتے اور یہ آؤں آؤں کرنے لگ جاتی۔ یوں تسلی دل ہو جاتی کہ یہ تو سچ مچ والی آدم ذات گڑیا ہے۔ گریپ فروٹ جیسے چہرے پر بنٹی جیسے انگوری رنگت کی ٹمٹماتی آنکھیں، اور ان آنکھوں پر گھنی پلکوں کے چھپروں کو ہم اپنی شہادت کی انگلی سے ہوا دیتے تو مٹکتی جھپکتی معصوم آنکھیں اور دل فریب نظر آتی۔ اس عمر معصوم میں کوئی گز بھر لمبے کالے بھجنگ گھنگریالے بال اور اتنی ہی لمبی زبان، سپرنگ کی طرح بل کھاتے ہوئے نت نئی قسم کی پونیوں کے شکنجے میں قید ہوتے۔ مما ان سپرنگ نما بالوں سے روزمرہ بنیادوں پر پھنسی ہوئی آدموئی مکھیاں، کئی نیم جہاں مچھر، پرندوں کی بیٹ کے علاوہ انسانی سروں میں پلنے والے مخلوق کو ہمہ وقت چن چن کر باہر نکالتی رہتی اور زیر لب مسکراتی رہتی۔ سرخ دھاگے جیسے باریک ہونٹوں تلے شان کریمی نے موتیوں جیسے دانتوں کی چنائی کر دی تھی۔ اس کے ماما بابا اسے دانو کہتے۔ ہم نے اس عفتی و پاک دامنی کے نام دانوں کے ساتھ بلی ٹانگ دیا تھا۔ گمان گزرتا کہ کسی مانو کی سگی بہن ہے۔ جس عمارت میں ہمارا بسیرا تھا، اس عمارت کے 9ویں فلور پر موجود 6 فلیٹوں کے باسیوں کے شفقت بھرے دلوں پر یہ یوں راج کرتی تھی کہ عورتیں، مرد، بوڑھے، بڑے بچے اور ہپی سب کے سب اس کے فرما بردار، خدمت گزار، چوکیدار، حتیٰ کہ پیمپر بدلنے والے پیمپرار بنے ہوئے تھے۔ شہر بھر کے مختلف بازاروں سے بھالو، ٹیڈی بیئر، مکی ماؤس، بگس منی اور چکی کے کئی چھوٹے بڑے ماڈلوں کا اس کے ہاں جمع غفیر ہو چکا تھا۔ اب اور یہ سب طائف ارد گرد کے پڑوسیوں اور ان سے بھی پرے کے اڑوسیوں کی الطاف و عنایات تھے، جو دانو بلی کی من موہنی صورت دیکھتے ہی اپنی پدری اور مادری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی مما بابا جب کسی تحفہ بردار زیرو کو اپنے دروازے پر پاتے تو اپنے آپ کو جگ ساختہ بھکاری سمجھ کر سخت شرمندہ و ندامت کی عطا گہرائیوں میں گر جاتے۔ ایک پیاری دلاری سی بیٹی کو ختم دے کر شاداں فراں تو بہت تھے، مگر یہ مسرت کبھی کبھار وجہ شرمساری و دل آزاری بن جاتی۔ مما بابا دانو بلی کو درپیش نکال، جو ڈاگی، کیٹی، چکی اور ڈکی کی آوازیں نکالتے، اس طرح کے نئے کھیل کھلانے والی خلق خدا کو روکنے سے قاصر تھے۔ انہیں اصحاب الشمال ہو جانے کا خوف بھی تھا۔ اس سبب وہ مہمانوں کو حسب توفیق بھرے ہاتھ آنے سے کیسے باز رکھ سکتے تھے۔ روکا ٹوکی کرتے بھی تو دانو بلی قبیضہ خاطر ہو جایا کرتی تھی اور اپنی 1 انچ کی فالسی ناک کو سرخ کر لیا کرتی تھی۔ اس عمارت کا ناتھور بھی سے اپنے فرائض منصبی سے غافل ہو کر دانو بلی کے ساتھ محو تماشا ہو جاتا۔ بلی جب اس فرما اندام مدراسی کے کندھوں پر بیٹھتی تو ایسے دکھائی دیتا کہ کالے سانڈ پر گورا میمنا اٹکیلیاں کر رہا ہے۔ ایک افریقن نژاد اور جوڑا جنہیں دیکھتے ہی دانو سہم جاتی اور گھر بھاگنے میں عافیت جانتی۔ ناتھور کے ساتھ خرمستیاں کرتے اسے دیکھتے تو دانو کی اس ناانصافی و اشیا پروری پر دل گرفتہ ہو جاتے۔ لال گڑیا کا سننے آئے تھے، مگر یہ گڑیا جامنی تھی۔ اس کے ڈول ہاؤس میں اس کی سالگرہ بعد میں مالگرہ بن جاتی ہے، پر جانا ہوا تو کمرے کی تمام اشیاء
روزمرہ ماں سوائے پیمپر جامنی رنگت کی سجائی گئی تھی۔ اس کی پونیاں، اس کے کمبل، اس کی الماری، کمرے کا رنگ، اس کے گاگل اور یہ خود جامنی رنگ میں ملبوس تھی۔ بعد میں بابا جو بیٹی کی محبت میں ڈوبنے کی حد تک سرشار تھے، اکثر و بیشتر سنترے اور سیب کی بجائے سستے میں چھوٹے چھوٹ آتے اور بینگن لے آتے تھے۔ کبھی کبھار جامنی بال میسر نہ ہوتی تو بیگن کی ٹہنی توڑ کر دانوں کو وہ بیگن تما دیتے تھے۔ مما تو خود کو بھی بیگنی کر لیا کرتی تھی، لپسٹک، جوتے، میچنگ سوٹ، مگر بابا یہ زنانہ رنگ کیسے استعمال کر سکتے تھے؟ اتمام حجت کے طور پر گھر میں گھستے ہی جامنی رنگ کی ایک سنگل بیڈ شیٹ اپنی کمریا پر ایسے ٹانگ لیتے کہ بقیہ دن کا حصہ گھر سے باہر قدم تک نہ برتے۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ جامنی سی مورت ہر شام نئے کپڑے پہن کر، بال بنا کر اپنی مما کی معیت میں سامنے پارک میں کھیلنے جاتی تو سامنے راستے میں اس کے طوطے، اس کے ڈاگی، اس کی بکریاں اور اس کی بطخیں اسے خوش آمدید کہتے ہوئے اسے ڈراتے، دانوں ننھی سی ناک چڑھاتی۔ وہ سب کے سب بہت محظوظ ہوتے۔ وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، محلے بھر کی بڑی بوڑھیاں، زنخوں جیسی عورتیں اور مردوں جیسے زنخے سب اس سے مانوس ہو گئے تھے، مگر دانو بلی معیار کی پالیسی پر سخت سے کاربند تھی۔ 2-4 گھروں میں 2-4 گھنٹے بدل کر وقت گزار آتی، جس گھر میں کشتی میزبان بلیوں جیسے چونچلوں سے اس کی آؤ بھگت کرنے میں مشغول ہو جاتے، یہ اپنی توتلی زبان سے تکوڑوں کا مطالبہ کرتی، یعنی پکوڑے۔ بچپن سے ہی اسے پکوڑے از حد پسند تھے۔ دانو بلی جب اپنے ریشمی پنجوں پر چلنے لگتی تو شرارتوں میں بھی خود کفیل ہو گئی تھی۔ سر نارائن دارا اور مسز دارا جو کہ اسکول میں ایک ساتھ ٹیچر تھے، ان کے ہاں دانو کا آنا جانا کچھ زیادہ تھا۔ ہولی سے ایک دن پہلے بوقت شام بڑی سر دھک کے ان کے گھر گئی اور جاتے ہی ایک جہازی سائز کے تھال جو پکوڑے، سموسے اور کچوریوں سے بھرا ہوا تھا میں جوتوں سمیت جا گھسی، اور پھر پل بھر میں ایک بڑے گرائنڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے تمام اشیاء میدا و بیسن کو کاکٹیل ایسا بنایا کہ پورا تھال گوندے ہوئے بیسن کا سما شمار کر رہا تھا۔ میاں بیوی دونوں باورچی خانے میں مصروف تھے، دور سے اسے ہوشت اور شی کی لمبی آوازوں سے ڈرا رہے تھے کہ یہ گھبراہٹ کے عالم میں بھیگے ہوئے موٹے چاول اور دال کی کٹوریوں میں جا گھسی۔ سر دارا اپنے اس ناگہانی نقصان سے ایسے طیش میں ہے کہ دانو بلی کو کان سے پکڑ کر اس کی مما اور بابا کی عدالت میں پیش کر دیا۔ کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تھالے سرے دارا، جب اسے گھر لایا گیا تو کپڑے تیل سے تر تھے، ننھی منھی سی جوتیوں پر چپکی ہوئی رنگ برنگی دال اور سفید موٹا چاول جوتوں پر ایسے نقش و نگار پیش کر رہے تھے گویا کسی نقاش نے اپنی کاریگری کی مہر اس بلی کے جوتوں پر لگاتی تھی۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ مما بابا اس بلی کے لیے حفاظتی اقدامات میں کی گئی چھوٹی سی غفلت کی بھاری قیمت ادا کرتے۔ چھٹی کے دن اتفاق سے مما بعد از طعام اچار کی بوتل کئی محفوظ جگہ پر رکھنا بھول گئی۔ آئے ہوئے مہمانوں کے آؤ بھگت سے تھکی ماندی مما جلد ہی نیند میں کھو گئی، مگر صبح یہ مما سے پہلے بیدار ہو گئی۔ جیسے ہی اچار کی بوتل پر دانو بلی کی نظر پڑی، اس نے بوتل کو جھٹ سے الٹا کیا، شاید بوتل کو مقام محفوظ پر پہنچا کر وہ اپنی مما کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی کہ بوتل کا ڈھکن اتفاق سے پہلے ہی کھلا تھا۔ تمام تر اچار اس کے کپڑوں پر پھیل گیا۔ اچار سے لت پت ہاتھوں کو اس نے بڑی معصومیت سے اپنے دونوں رخساروں سے پوچھنے کی کوشش کی تو اچاری اثرات انگوری رنگت والی آنکھوں تک جا پہنچے اور یہ دانو بلی لگی چلانے، ہائے مما کے ادم نے ماما اور بابا دونوں کو بیدار کر دیا۔ ماما نے جب آنکھوں سے آنسو جمع اچاری تیل بہنے کا نظارہ ملاحظہ فرمایا تو اسے اٹھاتے ہی بلڈنگ میں موجود ڈاکٹر دیال اچاریہ کی طرف بھاگ نکلی۔ وہ پہلے سے ہی دانو بلی کی پسندیدہ معالج تھی، یہ وہاں پہنچے تو مزید چیخنے چلانے لگی۔ اب کے بار کہہ رہی تھی، ڈوڈی سوری، پلیز
پکل 2 گھنٹوں کی مسلسل محنت و کوشش سے ڈاکٹر اچاریہ جدوجہد آزادی اچار میں کامیاب ہوئے۔ ہر شب دودھ سے بھرا فیڈر منہ میں لے کر گھنٹہ غفیل ہو جاتی، یوں فیڈر سرکتا کان میں فکس ہو جاتا۔ جلد ہی چھوٹی سی کنیاں دودھ سے پر ہو جاتی۔ 2-4 یوم کے بعد اسے کان کا دروازہ رہ کر اٹھتا تو درد رہ کر اٹھتا۔ تشخیص کے بعد ڈاکٹر اچاریہ نے اعلان فرمایا کہ کان دودھ کی وجہ سے فنگسی ہو چکا ہے۔ یوں ڈاکٹر اچاریہ نے کانوں کی صفائی کا اہتمام فرمایا۔ کہانیوں میں ہم نے پتاشوں کی بارش کا سنا تھا، مگر بخدا سنترے، سیب اور بینگن کی بارش اب ہم نے ملاحظہ کی تھی۔ اتوار کی صبح عمارت کے دروازے پر پہنچے تو ڈھیروں سنترے اور سیبوں کو دروازے کے سامنے پایا۔ بدستور آسمان بے مثال سے منو و سلوہ چند لمحوں کے وقفے سے برستا جا رہا تھا، اور اب 2-4 سنتروں کے بعد اوسطاً 1-2 بینگن بھی آنے لگ گئے تھے۔ خدا کی شان ہے، قیامت نزدیک ہے بھی صحیح تو یہ مہنگی قیمت کا پھل کیوں برس رہا ہے؟ مخلوق کے کرتوت ایسے کہ جوتے برسے۔ ہم خود کلامی میں بھی ابھی مصروف تھے اور اپنے آپ کو قیامت کی نشانیاں ملاحظہ کرنے والوں میں شمار کر رہے تھے کہ ہماری نظر مدراسی ناتھور کے منہ پر پڑی، جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ غالباً وہ اس تمام پھل کی صحیح جگہ اپنی قیامت کو تصور کر رہا تھا۔ ہم نے اسے ان بادلوں کی خبر لگانے کا حکم دیا جہاں سے یہ پھل اور سبزی برس رہے تھے۔ ناتھور چوکیدار نے اوپر کی طرف دیکھتے ہی لفٹ کا نواں بٹن دبا دیا اور فراٹے سے دانوں کے ہاں دم دم کرتا ہوا جا پہنچا۔ مدراسی کی خوفناک دستک سے ماما بابا بیدار ہوئے۔ روزاد فروٹ سنتے ہی دونوں فریج میں جھانکتے ہی حیران رہ گئے۔ سامنے والی گیلری میں دیکھا تو دانوں ایک چھوٹی قسم کے بینچ پر کھڑی بذریعہ سنترے، سیب اور بینگن اپنا نشانہ سامنے والی کھڑکی پر پکا کر رہی تھی۔ پھل کھڑکی پر لگنے کی بجائے نیچے جا گرتے۔ بابا نیچے آئے، فٹ پاتھ پر سے بیچتی خوراک اٹھا رہے تھے اور مدراسی ان کے آوازوں پر سٹ پٹا رہے تھے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ موسم بہار کی ایک صبح ہم ابھی اپنے دفتر میں پہنچے ہی تھے کہ ہمارے موبائل پر پاک سرزمین شاد باد کی دھن بجنے لگی۔ موبائل اٹینڈ کیا تو دانوں کے والد گرامی سخت گھبراہٹ کے عالم میں ہمیں مقامی پولیس اسٹیشن سے کال کر رہے تھے۔ ہم بھاگم بھاگ دفتر میں بغیر اطلاع کے تھانے پہنچے تو موصوف 6 پولیس والوں کے ہمراہ ایک بڑی کرین نما لفٹر میں سوار اپنے گھر کی سمت رواں تھے۔ ہم نے ابھی اپنی گاڑی کا رخ گھر کی طرف پھیر دیا۔ عمارت پر پہنچے تو خلق خدا کا ایک ازدحام موجود تھا اور تمام تر سر آسمان کی جانب اٹھے ہوئے تھے اور نگاہیں فلور نمبر 9 کی کھڑکیوں پر مرکوز تھیں۔ دانوں نے اپنے کمرے کے ہلکے پھلکے بے دام کواڑوں کو ایسے مکفل کر لیا تھا کہ خود اندر قید ہو گئی تھی۔ لاک میں داخل چابی وہ بائیں طرف گھمانے کے بعد شاید دائیں طرف گھمانا بھول گئی تھی یا دوبارہ چابی کو ہاتھ لگانے سے گھبرا رہی تھی۔ اب کمرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ کمرے کی کھڑکی تھی، جو کم و بیش 100 فٹ اونچی تھی۔ قانوناً پولیس کے لفٹر کے علاوہ کھڑکی تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ لفٹر آنن فانن کھڑکی کے قریب فٹ ہو چکا تھا۔ ہم خدائی خدمتگار اور 3 پولیس کے کمانڈوز بند کھڑکی کے شیشے کو فلائنگ کک کے ذریعے توڑ کر اندر داخل ہوئے تو کمرہ خالی پا کر حیران رہ گئے۔ یہ دانو بلی کہاں گئی تھی؟ نہ الفاظ نہ آواز۔ پولیس کمانڈوز جلدی بگڑنے لگے کہ والدہ نے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ ہم نے کمبل ٹٹور کر کاٹ کے اوپر دیکھا، بیڈ کے نیچے دیکھا، الماری کے پیچھے دیکھا، اول فنا آخر فنا۔ پولیس والے کچھ ایسی گفتگو کر رہے تھے۔ ماما بابا ایک دوسرے پر سوالیہ نگاہیں ڈالے کھڑے تھے۔ وہاں تو دھاڑے مار کر رونے لگی ہی تھی کہ ہم نے اچانک ٹی وی ٹرالی کے 40 انچ کی ٹی وی کو اٹھائے ہوئے تھی کی کھڑکی کھولی تو یہ دانو بلی دم سادے اس میں اکڑوں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پولیس والوں کے خوفناک چہروں پر
کامیابی کی مسرت کے پھول کھل گئے تھے۔ اس جامنی سی گڑیا کو اٹھاتے ہی ان کی وہی کیفیت تھی جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باز نصیب۔ باہر نکلتے ہی دنیا و مافیا سے بے خبر دانو بلی مما کارٹون دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرنے لگی۔ اپنی خوشی کو ضبط کرتے ہوئے مما بھنا کر بولی، تمہارا باپ برسات کے موسموں میں کاغذوں کا ایک بنڈل ہمارے ہاں لے آتی، کاغذی کشتیاں بنانے کا آرڈر دے جاتی۔ دانوں کی خواہش ہوتی کہ درجن بھر کشتیاں یا اس سے زیادہ بنا کر دی جائیں اور سامنے پارک میں ان کشتیوں کو لے کر وہاں پر موجود پول میں چھوڑ دیا کرتی۔ دو چار مرتبہ تو وہ اپنی بالشت بھر کی گڑیاؤں کو کاغذ کی کشتیوں میں سوار کر کے تالاب میں چھوڑتی تو گڑیائیں کشتی سمیت غرق ہو جاتی اور یہ معصوم مما کیمرہ پارک سے خالی ہاتھ لوٹ آتی۔ وہ باغ اجالا کھا کے سوئیوں کو کیک کا مزہ بھول گئی۔ وہ دیار غیر سے پاکستان آئی تھی، صرف 5 ماہ کا کہہ کر ماما بابا اپنے گھر چلے گئے تھے۔ نیٹ پر رابطہ کرتے ہی ہم نے انہیں یہ لکھا، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے۔ جواب موصول ہوا کہ اب دیار غیر میں تم بہاریں نہیں دیکھ پاؤ گے۔ دانو بلو کو پاکستان اتنا پسند آیا ہے کہ اب وہ کبھی یہاں سے باہر نہیں نکلے گی۔ شروعات میں تو دانو بلی محلے داروں کے ماحول میں سخت پریشان ہو گئی۔ اپنے ماما بابا کے آبائی گھر میں سفید سروں والی دادو نانو کو دیکھتے ہی چیخنے چلانے لگی، گویا کہ جنیاں اس گھر میں آباد ہیں۔ دادو نانو اس آہو پکار پر رنجیدہ خاطر بھی ہوتی اور پھر شرمندہ بھی کہ ابھی وہ اتنی بھیانک اور بدصورت تو نہیں ہوئی۔ باہر سڑک پر نکلتی تو گدھے گھوڑے بیل گاڑیاں بھینسوں کے غول در غور اور بھکاری ملنگوں کی جوڑیاں دیکھ کر دانو بلی جھرجھریاں بھرتی۔ مما کو تنہا باتھ روم جانے تک کی اجازت نہ ہوتی۔ دادا ابو سوچ آنکھیں نکال کر پوچھتے کہ دانو ابھی تک مما کے ساتھ جاتی ہے کیا؟ بابا دانو کو سمجھاتے بتاتے کہ باتھ روم میں صرف بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ ہوتی ہے، جبکہ خفا دادا ابو کے تیور اس دوران ایسے ہو جاتے کہ وہ ایک سیٹ بھی اکھاڑ کر باہر پھینک دیں گے۔ پوتی کے آنے سے پہلے ہی مرغیوں سے سنسان ڈربہ آباد کر دیا گیا تھا۔ موتی اور گلاب کے رنگ برنگے پھولوں سے ویران کیاریوں کا نصیبہ سنور گیا تھا۔ دیار غیر سے بیٹا بہو اور پوتی کی آمد تھی۔ فلائٹ کا ایئرپورٹ پر اترنا تھا اور دانو کے دادا ابو کی عید شروع ہونا تھی۔ دانو بلی کو اپنی چنچنی آواز میں سوال در سوال کرنے کی خوب عادت تھی۔ وہ بہت سے ایسے سوال کرتی تھی جن کے جواب یا تو خاموشی ہوتی تھی یا پھر جھوٹ ہی بکنے میں عافیت ہوتی تھی۔ گھر میں گھستے ہی دادا ابو سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ دانو بلی زیادہ لفظ انگریزی میں بولتی، دادا ابو کو مشکل پیش آتی تو بابا ٹرانسلیٹر کا کردار ادا کرتے۔ دانو بلی، دادا ابو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دادا ابو، بیٹے یہ مرغیاں ہیں۔ دانو بلی، اس کا کیا کرتے ہیں؟ دادا ابو، انہیں کھاتے ہیں۔ دانو بلی، یہ دودھ بھی دیتی ہے؟ دادا ابو، نہیں، یہ دودھ نہیں دیتی۔ دانو بلی، کیٹی تو دودھ دیتی ہے؟ دادا ابو، ہاں، کیٹی اس لیے دودھ دیتی ہے کہ وہ دودھ پیتی ہے۔ دانو بلی، کیٹی کو بھی کھاتے ہیں کیا؟ دادا ابو، نہیں بیٹے، کیٹی کو نہیں کھاتے۔ بیٹے کے لفظ پر کہنے لگی دانو بلی، بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ دادا ابو، ہاں، آپ بیٹا نہیں بیٹی ہو۔ دادا جان اپنی اس غلطی کی جھیل مٹاتے ہوئے پردیس کو برا بھلا کہنے لگے۔ بقرعید کا موقع آیا تو دادا جان گھر پر دمبا لے آئے جو دانو نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ جھٹ سے دادا ابو کی گود میں سوار ہو گئی اور دمبے کی جسمانی حیت پر مکالمہ شروع ہو گیا۔ دانو بلی، دادا ابو، یہ کیا ہے؟ دادا ابو، یہ دمبا ہے۔ دانو بلی، یہ دمبا کیا ہوتا ہے؟ دادا ابو کے قریب بابا موجود تھے، جھٹ سے بولے، یہ بکری گوٹ کی ایک قسم ہوتی ہے۔ دانو بلی، پھر تو اس کی شیم اتنی بڑی کیوں ہے؟ دادا جان پہلے تو سمجھ نہ پائے۔ بابا نے جب انہیں سمجھایا تو کہنے لگے، بیٹے، اسے اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے، اللہ جسے چاہے جیسا بنا دے۔ وہ انسان کو دمبا اور دمبے کو انسان بنا سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہے ساری مخلوق دمبا خدا کا۔ پھر جب دمبا ذبح کیا گیا
اور اس کے جسم کو کھال سے آزاد کیا گیا تو پورے گھر میں دانو بلی منادی دے رہی تھی کہ دمبے شیب بآسانی کہہ سکتی تھی شیم شیم نیکڈ ہو گئی ہے۔ اس کی ان باتوں پر پیر و جوان ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش مشورہ دیتے۔ دانو اور دادا ابو ایک دوسرے کے لیے کل وقتیے ہو گئے تھے۔ دادا ابو سے صبح سویرے کنوں کے باغ میں لے جاتے۔ باغ میں پہنچتے ہی سلسلہ سوال اور جواب شروع ہو جاتا۔ کنوں کی وجہ پیدائش، کنوں پھل ہے یا سبزی، یہ کہ میٹھے ہیں یا کڑوے، اس قسم کے سوال و جواب ہوتے رہتے تھے۔ دادا ابو اس قدر سنبھل کر جواب دینے لگے تھے۔ صبح سویرے سورج کا چڑھتا منظر، باغ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، کوہر کے گہرے گہرے دھندلکے، موسم گرما کی ہلکی بارش، تو کبھی موسم بہار کی آمد کو خوش آمدید کہتے ہوئے باغ میں نوخیز پتے، کونپلیں اور حسین پھول دیکھ کر دانو خوشی سے باغ باغ ہو جاتی۔ صبح کے جہاں فضا و فرد بخش اجالے میں اس کی باتوں سے ایسا لگتا کہ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں۔ دادا ابو کی ہمہ وقت تربیت خاص شروعات، ہجرت کے ڈراؤنے کردار اور نانوں کو دیکھ کر رونے دھونے والی دانوں سے 4-6 ماہ کے عرصے میں بھی سارا دن فر اردو بولنے لگ گئی تھی۔ وہ کہتی تھی اب وہ پاکستان سے باہر کبھی نہیں جائے گی۔ دیار غیر میں دادا ابو، دادو، نانوں اور گھروں میں مرغیاں نہیں ہوتی۔ 14 اگست کی رنگا رنگ تقریب نے اس کے ننھے ارادوں کو مزید تقویت بخش دی تھی۔ محلے میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والے بچوں میں وہ پیش تھی۔ سبز ہلالی جھنڈی اپنی جامنی رنگ کی پونیوں میں لگائے پھرتی تھی۔ ٹافیاں اور کاٹ کو سکول جانے لگی تو پہلے ہی دن سے وہ ٹافیاں اکٹھی کر کے گھر لانے لگی۔ انگریزی زبان اس کی معصوم شخصیت پر ایک اور خوبی تھی۔ چند ماہ بعد امتحانات کا رزلٹ آیا تو ساتھ نہ صرف رزلٹ کارڈ لائی بلکہ گولڈن رنگ کی ایک عدد ٹرافی بھی ہمراہ لے آئی۔ چند ماہ کے بعد اسے اسکول والوں نے باربی ڈال کا اچھا کردار ادا کرنے پر ایک اور ٹرافی تھما دی تھی۔ اب تو قدرت نے اس کو ایک اور ٹرافی بھی عطا فرما دی تھی۔ اپنے ماما بابا کے لاڈ پیار میں اس کی ایک اور بہن شریک ہو گئی تھی۔ ہم نے میل پر اس کا نام دانو بلی سے پوچھا تو اس نے ماما بابا کو کہا کہ اس کا نام کاٹ کو بتائیں۔ کاٹ کو بھلا یہ کوئی نام ہوا؟ دانو کہنے لگی سارا دن کاٹ میں پڑی رہتی ہے، خدا ان کی عمر دراز کرے۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔